أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، امت کے درمیان ایک مسئلہ ہے جس کو اختلافی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ سلف صالحین کے درمیان اختلافی نہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا بھی عنوان یہی ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ کا جواب وہی ہونا چاہیے جو جواب اس لونڈی کا تھا جس لونڈی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، اللہ کہاں ہے، تو اس لونڈی نے جو جواب دیا وہی جواب ہمارا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ اس لونڈی کا جواب کیا تھا انشاءاللہ بعد میں بات آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، کسی کا دعویٰ ہے انسان کا دل اللہ کا عرش ہے، کوئی کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح جس طرح سے سورج اور چاند ایک ہے، اور اسی ایک سورج اور چاند کی وجہ سے پوری دنیا منور ہے۔ کہیں سورج اپنا کام کرتا ہے، کہیں چاند اپنا کام کرتا ہے، کہیں رات رہتی ہے تو کہیں دن رہتا ہے، کہیں ظہر کی اذان ہوتی ہے تو کہیں عصر کی اذان ہوتی ہے، کہیں مغرب کی اذان ہوتی ہے، کہیں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو جس طرح پوری دنیا میں ایک سورج ایک چاند ہے، اسی طرح اللہ بھی جو سورج اور چاند کا خالق ہے، جس کے حکم سے سورج اور چاند گردش کرتا ہے، وہ اللہ بھی ایک ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، یا اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ سورج، چاند، زمین آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر تمہارے رب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اسی موقع سے اس سورہ کا نزول ہوا جس میں کہا گیا ہے آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس سے نہ تو کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور انسان مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بیان فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو نعوذ باللہ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، تو گویا وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھ سے نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ میں کسی چیز سے پیدا ہوا ہوں۔
اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ تو اللہ ایک ہے۔ تو جس طرح سورج اور چاند ایک ہے اور اسی ایک سورج چاند کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی پہنچتی ہے، پوری دنیا کو منور کیا ہے، اسی طرح اللہ ایک ہے اور اللہ کا علم دنیا کی ساری چیزوں پر محیط ہے۔ اب اللہ ایک ہے تو اللہ کہاں ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ذات ہے؟ آئیے یہ مسئلہ ہم قرآن سے طلب کرتے ہیں، اس کا جواب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ سورہ قاف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورہ حدید میں کہا گیا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں کہ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے محدثین اور علماء کرام کو، ائمہ کو سمجھایا۔ اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اپنی سمجھ سے قرآن و حدیث سمجھنے کا ہرگز کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو وسیم رضوی تیاگی کا ہوا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اس ملعون کے تعلق سے ارتداد رضوی کے عنوان سے آپ بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو اپنی سمجھ سے ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام اور محدثین اور مفسرین کی سمجھ کے مطابق اللہ جو کہا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو علماء کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس قربت سے قرب علمی مراد ہے، اس سے قرب علمی مراد ہے۔ اور انسان کے اللہ تعالیٰ انسان کے اتنا زیادہ قریب ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی آگاہ ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی ہم ابھی مسجد میں ہیں، ہم دل میں ارادہ بناتے ہیں ابھی ہم جائیں گے نماز کے بعد گھر پہ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد فلاں جگہ جائیں گے، فلاں آدمی کو فلاں چیز دیں گے۔ یہ جو ہم خیالات اندر اندر بنا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، حالانکہ ہم اس کا اظہار زبان سے نہیں کیے، ہم دل میں خیالات پیدا کرتے ہیں، دل میں خیالات بناتے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے دل میں کھٹکتے ہیں، جو ہمارے دل میں خیالات اٹھتے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس نحنوں سے مراد فرشتے ہیں۔ اور سورہ حدید کی آیت میں 4 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علم اور بصر کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس آیت میں تو اللہ نے کہا ہے کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کا وہ بھائی کسی دوسرے ملک اور شہر میں رہتا ہو، تو کیا اس کی ذات اس کے ساتھ رہتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ مدد کے اعتبار سے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے آپ مہاراشٹر اور بمبئی میں ہیں، کوئی بھائی لندن سے، افریقہ سے، سعودی سے آپ کو فون کرتا ہے، اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ذات وہاں چلی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، آپ اسے حوصلہ دیتے ہیں، فکر نہ کرو، اپنی جان سے مال سے جہاں تک ہو سکے میں تمہیں ساتھ دوں گا۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا یہاں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو
جو گھوٹالے کر رہے ہو یا جو خیر یا شر کا کام کر رہے ہو، جو تم غلط کام کر رہے ہو، دوسرے کو جو دھوکہ دیتے ہو، چاہے تم گھوٹالہ رات کی تاریکی میں کرو یا دن کے اجالے میں، چاہے خلوت میں کرو یا جلوت میں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھتے ہیں کہ چور کب چوری کیا، کس نے چوری کیا، کس چیز اس نے کیا چوری کیا، چور کے ساتھ اس کا حامی اور مددگار کون تھا، کن کن لوگوں نے چوری کیا، تو اس ساری چیزوں کا ریکارڈ ہم کو اس سے مل جاتا ہے اور ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بعینہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سی سی ٹی وی کیمرہ کی ضرورت نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو، اور جو تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ ہے کہاں؟ آئیے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 4 ملاحظہ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تقریباً 7 مقامات ایسے ہیں، کتنے؟ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے واضح طریقہ سے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ وہی ہے الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو آسمان کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کیا۔ جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، تو اللہ کا عرش کہاں تھا؟ اللہ کا عرش ایسی صورت میں پانی پر تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین آسمان کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا۔ اور یہی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لونڈی نے دیا تھا۔ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کے اطراف میں بکریاں چڑھایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے نکلا تو ایک بھیڑیا میری بکریوں میں سے ایک بکری کو لے کر بھاگ چکا تھا۔ مجھے بکری کے کھو جانے پر افسوس ہوا، اور اس لونڈی پر غصہ آیا جس کی لاپرواہی کی وجہ سے میری بکری گم ہو گئی تھی۔ تو غصے میں میں نے ایک تماچا لونڈی کو دے مارا، بعد میں مجھے افسوس ہوا۔ اس کا ذکر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے میری اس حرکت کو ناپسند سمجھا۔ اللہ کو صحابی رسول کہتے ہیں آپ نے میری اس حرکت کو ناپسند سمجھا، آپ نے مجھے ڈانٹا۔ اللہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کا کیا کہنا، اس کا مقام، وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے۔ صحابہ کرام کی کوشش یہ رہتی تھی کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا باعث بنے۔ لہذا معاویہ بن حکم کہتے ہیں جب آپ نے میری اس حرکت کو ناپسند سمجھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غلطی میں آ کر اس لونڈی کو دے مارا، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لونڈی کو میرے پاس حاضر کرو، یہ جاننے کے لیے کہ یہ لونڈی مسلمان ہے یا نہیں، مومنہ ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے اسے 2 سوال کیا۔ جب وہ لونڈی آپ کے پاس آتی ہے تو پہلا سوال اس لونڈی سے آپ کہتے ہیں این اللہ، اے لونڈی بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، وہ لونڈی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، یعنی اللہ عرش پر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی کہتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو یہ لونڈی کا جواب تھا، جو لونڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیا، تو معلوم ہوا اللہ عرش پر ہے۔
اور گویوں کا اور قوالوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قوالوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. جیسا کہ قوال کہتے ہیں، قوال سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا اے اللہ ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، جہاں دیکھو تو ہی تو ہے، دمدم میں تو ہے. اے اللہ خاکی میں تو ہے، پاکی میں تو ہے، ناپاکی میں تو ہے، گھر میں تو ہے، بازار میں تو ہے، دمدم میں تو ہے. تو یہ قوالوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے. قرآن و سنت کا یہ قرآن و سنت میں یہ ہے، یا صحابہ کرام یا سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ رات کی تاریکی میں بھی کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. درخت سے کوئی پتا بعد میں گرتا ہے، اللہ کو علم پہلے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کے عقیدے کو درست فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، تمام بھائیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.